وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ ہم سب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف کیسے بلایا۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی۔ اس وقفے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ وحی کی بندش اس میں حکمت یہ تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی اور آپ وحی کی آمد کے منتظر رہنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو دوبارہ وحی سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے حرا میں 1 مہینے اعتکاف کیا۔ جب میرا اعتکاف پورا ہو گیا تو میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا۔ مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، بائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، آگے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کہا، زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی اور ان پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈال دیے۔ دوسری وحی سورۃ المدثر کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کمبل اوڑھنے والے تیار ہو جا اور لوگوں کو آگاہ کر، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک کر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو گرفت الہی سے ڈرائیں اور انہیں دعوت توحید دیں۔ یہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نقطہ آغاز ہے۔ پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا۔ دوسری وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی جا رہی ہے۔ دوسری وحی میں 2 احکام دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ امت کو اللہ کے بارے میں بتائیں اور بد عملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ دوسرا حکم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بھی اللہ کے احکام لاگو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر باندھ کر اس ذمہ داری کو اٹھایا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دوسری وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا کام اپنے گھر والوں سے شروع کیا اور پھر اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں سے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ ان کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔
آپ کو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست تھے، اور وہ بہت نرم دل، با اخلاق اور ہر دل عزیز تھے، اور بہت سے لوگ ان کو پسند کرتے تھے، اور تجارت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا ان سے ملنا جلنا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جاننے والے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور ان کی کوشش سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوانے لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ چھپا کر ان کی دینی تعلیم کی۔ یہ لوگ بھی چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے۔ کل مسلمان کی تعداد 40 ہو گئی تھی، جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے۔ ایک نوجوان جس کا نام ارقم تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے گھر کو اسلام کا پہلا مرکز بنایا گیا، جہاں دعوت کے کام ہوتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ دعویٰ کا مطلب یہ ہے لوگوں کو کسی چیز کی طرف بلانا، اور اسلامی دعویٰ مرکز وہ پہلی جگہ بنا جہاں لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جاتا اور اسلام کی تعلیمات دی جاتی۔ اس مرکز کا نام دارالارقم تھا۔ یہ جگہ شہر سے تھوڑی ہٹ کے تھی، اور پڑوس میں کوئی نہ تھا جو دیکھتا یہاں کون آ رہا ہے۔ اس لیے یہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے آسان تھی کہ وہ جب مرضی یہاں آئیں۔ دارالارقم میں لوگ جمع ہوتے اور قرآن کا وہ حصہ پڑھتے اور تلاوت کرتے جو اس وقت تک نازل ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آیات کا مطلب بھی سمجھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں مکہ میں ہر سال مختلف میلے لگتے تھے، اور بہت سارے لوگ تجارت کرنے کے لیے ان میلوں میں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ملتے اور ان کو اسلام کے بارے میں بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی آیات بھی پڑھ کر سناتے۔ اسی طرح حج کے مہینے میں جب بہت سارے لوگ پورے عرب سے مکہ میں آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بھی ملتے اور ان کو اسلام کے بارے میں بتاتے۔ 3 سال تک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اکیلے یا چھوٹے چھوٹے گروپس میں چھپ چھپا کے اسلام کے بارے میں بتاتے رہے، اور ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں بنو ہاشم اور بنو مطلب بن عبد مناف کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگوں کو اسی طرح موت آئے گی جس طرح تم لوگ سوتے ہو، اور موت کے بعد اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جس طرح سو کے اٹھتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا، تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے تم کرتے رہو، میں تمہاری حفاظت اور دفاع کرتا رہوں گا، لیکن میں عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ابو طالب نے کیا کہا، یعنی ابو طالب نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے
اور ان کی حفاظت کریں گے، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنی قوم کی سرعام تبلیغ شروع کری۔ مکہ کا ایک رواج تھا، اگر کسی کو کوئی اعلان کرنا ہوتا، صفا پہاڑ پر چڑھ جاتا اور وہاں سے اعلان کرتا، اور بہت سارے لوگ اعلان سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے تو بہت سارے لوگ آپ کو سننے کے لیے جمع ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا، یا صباحا، یعنی ہے صبح۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں ایک فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم آپ پر یقین کریں گے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے قبیلوں کے نام سے پکارا اور کہا کہ میں تم لوگوں کو سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو غارت ہو، تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ لہب نازل کی اور اس سورہ میں فرمایا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بت پرستوں کی محفلوں میں بھی اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب قرآن سے پڑھتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر بتوں کی عبادت کو غلط کہنا شروع کیا اور اسے بیکار اور بے فائدہ کہا۔ لوگ ایک ایک کر اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جو لوگ اسلام لائے تھے اور جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے، ان کے درمیان آپس میں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت پر قریش کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا، یعنی انہوں نے کیا کیا کیا، اور پھر مشکل وقت کا آغاز ہوا۔ اس کے لیے ہماری سیرت کی قصص دیکھتے اور سنتے رہیے، اور اگلی کلاس تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اے اللہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ ہمارے اعمال کا حصہ بن جائیں، اور اچھے اعمال کرنے میں استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں علم نافع عطا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔